بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، الحمدللہ رمضان المبارک کا پر نور مہینہ کائنات عالم پر اپنی نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرض کا اجر جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں ہمیں تہجد کی نماز تو بالکل بھی مس نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تہجد کی نماز کی اپنی ہی بڑی فضیلت ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو سارا سال پڑھتے رہیں، مگر جن لوگوں کی عادت نہیں ہے، جو لوگ پورا سال نہیں پڑھ پاتے، ان لوگوں کے لیے رمضان المبارک جو ہے الحمدللہ ایک سنہری موقع ہے۔ وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک میں آسانی سے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لیے مبارک گھروں میں اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ کیا فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جس نماز کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ یہی تہجد کی نماز ہے، اور پھر اللہ کریم کو بھی یہ نماز انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک تو ویسے بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس لیے اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ رمضان میں بالکل آسان سا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ہر بندہ روزے کے لیے سحری کے ٹائم تو اٹھتا ہی ہے، اس لیے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کم از کم 10 منٹ نکال کر تہجد کی نماز پڑھ کر اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں۔ ویسے نارملی اگر اس کے ٹائم کے بارے میں بات کی جائے تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تہجد کی جو نماز ہے اس وقت صرف صبح کے ٹائم ہی شروع ہوتا ہے، یا پھر فجر کی نماز سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، یہی وقت ہے نماز تہجد کے ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مسئلے کو بھی دھیان سے سمجھ لیجئے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر چکے ہیں، اسی وقت سے ہی آپ کی تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے، آپ کی آنکھ لگی، آدھے گھنٹے تک نیند کی، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی تو وہی وقت آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پھر رات کے کسی بھی وقت نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل ترین تہجد کی جو نماز کا وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس وقت میں نرم بستر کا چھوڑنا انتہائی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس پر تکلیف دہ گزرتی ہے، جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کریم زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں انسان اپنے نفس کو کچل کر نرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنا زیادہ پسند ہے، لہذا سامعین مکرم، نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ادا کریں۔ اس حوالے سے بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کم از کم 4 تو ضرور ادا کیجئے۔ اگر انتہائی زیادہ قلیل وقت ہے، کم وقت ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ پھر 2 رکعت لازمی ادا کیجئے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی برکتوں والی نماز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں یا وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح بقیہ نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل کے پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکافرون ہے اور سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ تلاوت کریں۔ پھر رکوع اور سجود کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ اس کے ساتھ ملائیں، پھر رکوع اور سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ آخر میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو یہ آپ نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لی ہے۔ اس کے بعد اب اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 6 یا 8 یا 12 جتنا مرضی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے اس کی نیت کیسے کریں گے۔ تو یاد رکھیے نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں تو بس یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی سن لیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نیت جو ہے وہ اصل میں آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہی ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ تھا تہجد کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نماز تہجد پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کی تمام قسم کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔